لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من تن کو وقت۔ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے تو اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم بباغ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔
اللہ کی اس کرم نوازی پر جس قدر بھی ہم اس کا شکریہ ادا کریں کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات کو دستور متقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری اتاری کر لیا جائے تو یہی وہ فقط ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ مگر سب ہے ہم نے اس کو قبول تو کیا ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ جو مجھ میں جھانکے گا وہ سب کچھ پالے گا۔ قرآن کہتا ہے مجھے دیکھو میں تمہاری رہنمائی وہاں تک کروں گا کہ تم آسانی سے اس عرفہ و اعلیٰ مقام پہ داخل ہو جاؤ گے جس مقام سے تمہارے بابا کی چھوٹی سی غلطی کی بنا پہ تمہیں نکال دیا۔ یعنی اللہ کے فرمانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ مقام جس مقام سے ہم آئے ہیں اور یہاں رہ کے جد و جہد کر کے جہاں جانا ہے وہاں گناہ گار سیاحار خطاکار کی کوئی گنجائش نہیں، خطا چھوٹی ہو یا بڑی، اس سے صاف متبر اور منزہ انسان اس مقام پہ جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تحریض دلائی، ترغیب دلائی، بتلایا تو اس مقام پہ تم کس طرح جا سکتے ہو۔ تم اس کے مالک تھے، تم وہاں کے باسی تھے، وہ تمہارے لیے بنائی تھی، اگر تم وہاں سے نکل گئے تو واپس کیسے آؤ گے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہو وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس باغ و بہار کی طرف بڑھو جو متقیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، جس کی پیمائش نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کہتے ہیں آسمان اور زمین و برابر، آسمان اور زمین جہاں تک ہم جانتے ہیں وہاں تک ہی جانتے ہیں، یہ لامحدود ہے، اس کو کوئی شمار ہی نہیں کر سکا اور شمار کر بھی نہیں سکے گا۔ کہا وہ ایسی چیز ہے جہاں جاؤ گے روح خوش ہو جائے گی، وہاں قدم رکھ کے غم پریشانی دکھ سے بہت دور نکل جاؤ گے، اس کا کوئی تصور نہیں ہوا۔ لیکن جانا کیسے ہے؟ اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ان کی رہنمائی کے مطابق۔ جیسے ہم کوشش کرتے ہیں اس دنیا میں عزت اور باوقار زندگی بسر کرنے کی، اس کا سبب کیا ہے کہ ہم کسی کو کمزور نظر نہ آئے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی سے اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں۔ آگے بڑھنے کے لیے اپنی اچھائی اور بھلائی دکھانے کے لیے ہمیں کردار کرنا ہے، دنیا میں وجاہت حاصل کرنے کے لیے، وقار حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں اپنی شناخت کرنے کے لیے۔ تو پھر انسان کرتا کیا؟ دن رات محنت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، وقت تو دیتا ہی ہے، اوور ٹائم بھی لگاتا ہے۔ کیوں؟
کہ دنیا اچھی بسر کی جا سکے، مؤثر رہ کے زندگی بسر کی جائے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جس طرح تم یہ زندگی اچھی بسر کرنے کے لیے توڑ کرتے ہو، جستجو کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، اس طرح اس زندگی میں بھی آسائش حاصل کرنے کے لیے تمہیں توڑ کرنی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ وہاں رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن ہم تک پہنچایا تو پھر ہماری رہنمائی کی کہ کس طرح تم اپنے اللہ کے محبوب اور مقبول بن سکتے ہو، کس طرح تم اللہ سے انعامات و اکرامات حاصل کر سکتے ہو، کس طرح تم وہ جنت حاصل کر سکتے ہو جس جنت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اور مولا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت کم وقت رہ گیا ہے، میں اور قیامت یوں ہے، درمیان میں کچھ نہیں، اب دن بدن اس طرف بڑھنا ہے اور اس کے لیے تیاری کرو۔ وہ بہت خوبصورت منظر ہے، بہت دیدہ ذیل منظر ہے، وہ بہت اعلیٰ بارہ مقام ہے، لیکن وہاں اس جہان سے جا کے وہاں ایک ایسا مقام بھی ہے جس کی تدراکی کو حروف و الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا، جس کے عذاب کو، جس کی پریشانی کو، جس کے دکھ کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ بتلا کے ہمیں ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال۔ وقت تھوڑا ہے، نیک اعمال کی طرف تیزی سے بڑھو، چھوڑو وہ سوچی، اس دنیا میں دل نہ لگاؤ، اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے جد و جہد نہ کرو، اتنی کوشش نہ کرو کہ اپنی آنکھوں کو پس پوچھ ڈال دو۔ اصل آخرت ہے، اس کے لیے یہ تصور پیدا کرو، یہ سوچ پیدا کرو کہ اب تم نے وہاں جانا ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں اگر اللہ کے انعامات و اکرامات میں رہے تو سدا رہنا ہے، موت نہیں آنی، اور اگر اللہ کی گرفت میں آ گئے، اللہ کے عذاب میں آ گئے، جہنم کے سپرد ہو گئے تو سدا رہنا ہے، موت نہیں آنی۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، جہنم میں زندگی کیا ہے؟ موت نہیں تو وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے؟ اللہ قرآن میں اس سوچ کو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو ترغیب دلایا کرتے تھے اس بات کی، اور میں نے پہلے بھی اس کیا تھا کہ کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں تو کہا ہو اور خود کر کے نہ دکھایا ہو۔ بادروا، دوڑو، آگے بڑھو، تیزی دکھاؤ بالاعمال، نیک اعمال کے لیے۔ کلام کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلائی تو کر کے دکھایا کہ دیکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا محبوب اور مقبول ہے، سردار انبیاء ہوں، لیکن میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جتنی جلدی سے جلدی کو نیکی کر سکوں وہ کر لوں۔ مولا کائنات تشریف فرما ہے، نماز پڑھا رہے اثر کی، اثر کی نماز سے سلام پھیرا، فارغ ہوئے تو اتنی تیزی سے اٹھے، حدیث میں ہے، اور پھلانگتے ہوئے لوگوں کو اللہ کے نبی باہر نکل گئے۔ صحابہ حیران اور پریشان ہیں کہ آج تک یہ دن کو نہیں دیکھا، یہ وقت نہیں دیکھا، یہ لمحہ نہیں دیکھا کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ سلام پھیرتے ہی تیزی کے ساتھ بھاگے، پھلانگتے جائے لوگوں کو۔ جبکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں آؤ، جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ، لوگوں کے قدم کو نہ بنا دو۔
کراس کر کے لوگوں کو آگے نہ بڑھو، جہاں ملتی ہے جگہ وہاں بیٹھ جاؤ، منع کیا تھا کہ نبی نے۔ اور آج جس چیز سے منع کیا تھا ثقلین کے تاجدار نے وہ خود کی، اور اس انداز سے کہ صحابہ پریشان ہو گئے، اتنی تیزی۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لمحات کے بعد، کچھ وقت کے بعد واپس آئے اور صحابہ کے چہروں کو دیکھا، صحابہ کے دیکھنے کے انداز کو دیکھا تو احساس کیا کہ یہ لوگ پریشان ہیں، کہ اتنی تیزی نبی رحمت آج تک نہیں دکھائی۔ اللہ کے نبی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے، اسٹارٹ کیا کرتے تھے، کتنا لمبا عرصہ۔ نبی اللہ کے، محبوب اللہ کے، مقبول اللہ کے، اللہ کے بعد سب سے عظیم شخصیت، وہ نماز کے بعد اذکار کرتی ہے، ہم اس طرح بھاگتے ہیں سلام پھیرتے ہی جیسے اگر بھاگے نا تو چوری میں گرفتار ہو گیا، پولیس پیچھے لگی ہوئی۔ اور اللہ کا نبی، رب کا محبوب، کائنات میں سب سے عظیم انسان، نماز کے بعد اللہ کے حضور بیٹھ کے اللہ کی تحمید کرتا تھا، تسبیح کرتا تھا، تکبیر کرتا تھا، تحرید کرتا تھا، اور کتنا وقت بیٹھے کرتے رہتے تھے، ہماری جان میں جان آئی، ایسے پہنچتے تھے جیسے شکنجے میں چکرے جا رہے ہیں۔ لیکن آج عجیب معاملہ ہوا ہے، اتنی درجی رسول ثقلین، اللہ کے نبی کو صحابہ نے نہیں پوچھا اللہ کے نبی اس کا سبب کیا ہے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا احساس کیا کہ میرے آج کے اس عمل سے صحابہ پریشان ہیں، ان کی نگاہیں سوالیہ چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے؟ نہیں، فرمایا میرے گھر میں ایک سونے کی ڈلی رہ گئی تھی، یا چاندی کی، ڈلی کے الفاظ ہیں، سونے چاندی کے نہیں، مفسرین جو اس کو بیان کرتے ہیں، محققین کو کہتے ہیں کہ سونے کی یا چاندی کی ڈلی۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے نہیں چاہا کہ یہ رات پر محمد کے گھر میں پڑی رہے، فوراً کیا ہوں، اور میں نے جا کے حکم دیا ہے اس کو اس کے حقداروں تک پہنچا دو۔ صدقہ، خیرات، نیکی، اچھائی، بھلائی انسان کے دامن میں ایک اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اللہ کے نبی کو یاد آیا تو ایک لمحہ کے لیے بھی انتظار نہیں کیا نیکی کرنے کو۔ جب نیکی کے لیے محمد رسول اللہ یوں بے چین رہتے ہیں تب کہا بادروا بالاعمال، ایسے نیکی کی طرف بڑھو جیسے محمد تیری زندگی کی طرف بڑھے۔ اور یہ انداز رحمت کائنات کی زندگی کا ایسا محبوب انداز تھا کہ لوگوں کے دلوں میں سما گیا۔ ہم سنیں قرآن سارا سن لیں، احادیثوں کا اخبار لگا لیں، لیکن ہم وہاں کے پائے جاتے ہیں، ہمیں ہوش غیرت نہیں آتا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کے لیے پریشان رہا کرتے تھے، اور پریشانی ظاہر ہوتی تھی ان کے اس انداز سے جو ان کا انداز دیکھا جاتا تھا۔ ہماری اس لیے ظاہر نہیں ہوتی کہ ہم مجلس سے واعظ میں بیٹھے ہوتے ہیں، واعظ ہو رہا ہوتا ہے، ہم آرام سے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، سارا دن صبح سے لے کر شام تک دکان پہ بیٹھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، مجال ہے آپ جھپک گئے، واعظ میں آیا نہیں، مسجد میں آیا نہیں، قرآن سنا نہیں، حدیث سنی نہیں، کہ اس پہ سستی طاری ہو جاتی ہے، یہ جھونکے لینی شروع کر دیتا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اگر یہ چھن گیا، اگر یہ کھو گیا، اگر یہ جاتا رہا تو پھر شاید اللہ کا وہ قرب حاصل نہ کر سکے جس قرب تک پہنچانے کے لیے محمد رسول اللہ تشریف لائے۔ یہ بات نصیب بھی ہے ہمارے صحابہ میں، یہ نہیں
اللہ کے نبی تشریف فرمائے، غریب صحابہ، محتاج صحابہ آئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ جو عمراء ہیں، صحابت، اہل الدولہ، یہ دولت مند لوگ، غنیمت رکھنے والے، مال رکھنے والے لوگ ہم سے تو کہیں آگے نکل گئے۔ ہماری بد نصیبی کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی یصلون کما نصلی، یہ مالدار لوگ، دولت مند لوگ، صاحب جاگیر لوگ، یہ ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ ویسے ہی روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، اور ہم سے بڑھ کے چیز یہ ہے کہ یہ اپنے زائد مال کا صدقہ بھی دیتے ہیں۔ صحابت اللہ، یہ ہم سے بڑھ گئے، ہمارے پاس مال نہیں، دولت نہیں، سر نہیں، ہم یہ خرچ نہیں کر سکتے، ان کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ یہ خوش نصیب ہے۔ اور جب ہم سے آگے بڑھ گئے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کیا کر رہے صحابہ؟ اللہ کے نبی آخرت میں جائیں گے، وہاں جائیں گے، نماز کا ثواب ان کو بھی ملے گا، روزے کا ثواب ان کو بھی ملے گا، تمام نیک اعمال کا اجر و ثواب ان کو ملے گا جس طرح ہمیں ملے گا، لیکن جو یہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں یہ تو انہیں کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ آپ بہت سمجھ رہا، مقصد ان باتوں کا یہ نہیں کہ باتیں سنیں، اس کام سے سنیں، اس سے نکال دیں، بلکہ تھوڑا سا تجزیہ جائزہ لینا ضروری ہے کہ کیوں وہ لوگ کرتے تھے، کیوں پریشان تھے، کیوں اس کا ذکر کرتے تھے، وہ کیوں نیکی کو ڈھونڈتے پھرتے تھے، وہ کیوں آخرت کی باتیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان کی سمجھ میں آخرت آ گئی کہاں سے جانا ہے۔ ہم جاننے کے باوجود جہاں جانا ہے کہیں نہیں سمجھا کہ جانا ہے، اس لیے ہمارا کردار بناتا ہے، ہماری مجلس بتاتی ہے، ہماری تنہائی بتاتی ہے، ہماری رات بتاتی ہے، ہمارا دل بتاتا ہے، مانتے تو ہیں لیکن اس کا دل میں خوف نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فلاں اس کی اولاد بہت اچھی ہے یار، کیوں کیا ہوا؟ بہت کمائی کرتے ہیں، بہت دل لگی سے محنت کرتے ہیں مال و دولت اکٹھی کرنے کے لیے، اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ کس طرح کرتے ہیں؟ پھر ہم توڑ جاتے ہیں یہ کس طرح کرتے ہیں، پھر ویسے کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہمارے اس علاقہ میں ایک کام، ایک عمل ایسا ہے جو ابھی تک اس انداز سے ذریعے زمینوں پہ قبضہ کرنا، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کرنا۔ چند لوگ جائیدادوں پہ قبضہ کرتے تھے، مالدار سامیوں نے دیکھا، دولت مندوں نے دیکھا کہ یہ چڑھتے ہی جا رہے ہیں، یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ وہ کیا سبب ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ پٹواریوں سے ملے ہوئے ہیں، جن لوگوں کو علم نہیں ہے، ان کی زمین ہے، ان کی زمینوں میں قبضے کرتے ہیں اور مال پر اکٹھا کرتے ہیں۔ جن کا اس سے تعلق ہی نہیں تھا زمین سے، کیسے لینی، کیسے لینی، کون سی لینی، کون سی نہیں لینی، وہ مالدار کی شکار ہوتا ہے۔ اور اب جناب ان بدماشوں کی ٹکر ہے آپس میں، وہ کہتے ہیں اس سے چھین لو، وہ کہتے ہیں اس سے چھین لو۔ یہ کیا ہے؟ دنیاوی دولت، دنیاوی لالچ، دنیاوی کر و فر، اس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے وہ تدبیریں، وہ سوچیں، وہ سازشیں جو کسی کا چھینا جھپٹا اس کی صورت میں ہم عیش و عشرت اٹھائیں۔ حالانکہ لوگوں کو نہیں پتا، ان کو پتا تب چلتا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پالک تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو انسان ایک ہاتھ کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے، 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ اس بات کا احساس نہیں ہے، ڈر نہیں، خوف نہیں، علم نہیں کہ وہاں جانا ہے۔
یہ مال دولت اکٹھی کرنے کے لیے تمام سازشیں کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے تدبیریں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی بتائیے ہمارا کیا بنے گا، کیا کریں گے ہم؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بڑی نگاہ سے لوگوں کی طرف دیکھا، ان کے جذبہ کو دیکھا، ان کی سوچ کو دیکھا، ان کی فکر کو دیکھا، اور اس طرف کو دیکھا کہ یہ اپنی آخرت کے لیے کتنے بے چین ہیں، اس کو بنانے کے لیے، اس کے بگڑنے سے بچانے کے لیے کتنے پریشان ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے کہا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہزاروں خرچ کرتے ہیں، لاکھوں خرچ کرتے ہیں، تو تم بھی اس غربت کی زندگی میں، اس تنگ دستی کی زندگی میں، اس فقر کی زندگی میں وہ اعلیٰ بالا مقام حاصل کر سکتے ہو جو یہ کرتے ہیں۔ ان کے پاس مال و دولت ہے، صدقہ اسباب خیرات۔ ارشاد فرمایا ایک چیز اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لو، اِنَّا بِكُلِّ تَسْبِیحَةٍ صَدَقَةٌ۔ یہ لوگ مال و زر خرچ کرتے ہیں تو مسجد میں بیٹھ جاؤ، گھر میں بیٹھ جاؤ، چلتے پھرتے بازار میں، مجلس و محفل میں اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ فرمایا بِكُلِّ تَسْبِیحَةٍ صَدَقَةٌ، بِكُلِّ تَکبیرَةٍ صَدَقَةٌ، بِكُلِّ تحمیدَةٍ صَدَقَةٌ، بِكُلِّ تحلیلَةٍ صَدَقَةٌ، امر بالمعروف صدقۃ، ونہی عن المنکر صدقۃ، تعدل بین الاثنین صدقۃ۔ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں تم کس طرح اس محرومی سے نجات پا سکتے ہو، کس طرح اللہ کے محبوب بن سکتے ہو، کس طرح رب کا قرب حاصل کر سکتے ہو، کس طرح اللہ تمہیں اس جنت سے نوازے گے جس جنت سے ان کو نوازا جائے گا، کس طرح تم وہ درجہ پا سکتے ہو جو درجہ یہ دولت سے پا سکتے ہیں، تم اپنے اللہ کی تسبیح کر کے درجہ پا سکتے ہو، تحمید کر کے پا سکتے ہو۔ غور فرمائیں، ایک آدمی سجدہ کرتا ہے، ہزاروں روپے، لاکھوں روپے، ایک پریشان ہوتا ہے تو میرے ساتھ کیا بن گیا، کاش اللہ مجھ کو بھی دیتا تو میں بھی یہ کرتا، میری قسمت میں یہی ہے، دولت میرے پاس نہیں، مال میرے پاس نہیں، میں کیا کروں؟ اس کو فکر ہے اپنی آخرت کی، وہ مرتا جاتا ہے آخرت کو سنبھالنے کے لیے، دنیا کے متعلق نہیں سوچتا، جہاں جب وہ ترتیب نہیں کرتا، جہاں چھینا جھپٹی نہیں کرتا، ساری دنیا سے مال میں چھین لوں، ہر قدم پہ، ہر معاملہ میں، ہر حساب میں بے ایمانی، ڈنڈیاں مارنا، لوگوں کی جائیدادوں کو چھیننا، لوگوں کی جیبوں میں دھوکہ ڈالنا۔ ہم دن رات اس سازش میں مصروف رہتے ہیں، اس تقدیر میں مصروف رہتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبھی دنیا سے مسئلہ نہیں کرتے، کبھی نہیں اللہ کے نبی کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائے جس سے شام پڑھنے سے پہلے پہلے امیر ہو جائے اور دن ہونے سے پہلے پہلے امیر ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں مجھے تو کم از کم کوئی صحابی ایسا نظر نہیں آیا، اگر کوئی ہے تو یہی کہنے والا اللہ کے نبی رہنمائی فرمائے کہ میری آخرت کیسے بن سکتی ہے، میں کس طرح آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہوں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتاتے ہیں کہ تم کس طرح سرخرو ہو سکتے ہو۔ بِكُلِّ تَسْبِیحَةٍ صَدَقَۃ، سبحان اللہ کہو، یہ بڑا صدقہ ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اللہ کے نبی نے کہا تھا تم میں ایسا کوئی نہیں ہے جو 1000 نیکی دن میں کر سکے، 1000 نیکی، بھلائی، اچھائی،
صحابہ نے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی وہ پریشان ہو گئے کہ نبی کس طرح کی یہ طاقت ہے، یہ کون کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی، کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں۔ اللہ کے نبی ان صحابہ کی بات سنتے ہیں، ان کی طرف غور سے دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے آقا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ کوئی آدمی ایک دن میں 1000 نیکی کر سکتا ہے۔ تمام صحابہ کے کان محمد رسول اللہ کی طرف پھنسے ہوئے ہیں۔ ارشاد فرمایا میرے صحابہ جو دن میں 100 بار سبحان اللہ کہتا ہے 1000 نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، بہت درجات پاتے ہیں، بہت اعلیٰ بھالا ہے، بہت اللہ کے مقرب ہیں، بہت اللہ کے مقبول ہیں، لیکن تم اس سے محروم نہیں رہ سکتے۔ اگر تمہارے دل میں شوق ہے، اگر تم چاہتے ہو، اپنی آخرت کو بنانا چاہتے ہو، اپنی آخرت بہترین کرنا چاہتے ہو، جنت پانا چاہتے ہو، فرمایا کچھ نہیں کر سکتے، ایک لفظ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ کہو، تمہارے نامہ اعمال میں اللہ 1000 نیکی لکھ دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 1000 گناہ اس کے نامہ اعمال سے خاص ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول کی رہنمائی کر رہے ہیں، جن کو آخرت کی فکر ہے، جن کو پتہ باہر جانا ہے۔ ہمیں تو اس کا ایک احساس ہی نہیں ہے۔ اور بڑے بڑے نیک متقی پرہیزگار لوگ میں دیکھیں، منفی طور پہ، فکر کی طور پہ اسلام اندر نہیں جانتا، باہر باہر رہتا ہے۔ اس لیے وہ کوئی کردار ایسا نہیں ہے، نمازی ہیں، نیک ہیں، لیکن کچھ کردار ایسا ہے کہ وہ اللہ کے ناپسندیدہ بندے ٹھہر جاتے ہیں۔ اس سب کچھ بات کونین کے آقا سرکارین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس کے لیے پریشان ہے، اللہ کے نبی اس کے لیے ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر کسی بچنے کے لیے کچھ گزارش کی ہے، اللہ کے نبی نے بچنے کے راستے بتلائے۔ اگر کسی آگے بڑھ کے جنت میں وہ مقام حاصل کرنے کی درخواست کی جہاں محمد رسول اللہ ہے، اللہ کے نبی نے رہنمائی کی کہ تم اس طرح کر سکتے ہو، یوں تم جا سکتے ہو۔ کل تسبیحۃ صدقۃ، ایک بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ایک بار سبحان اللہ کہنے میں اجر کتنا ملتا ہے؟ آپ غور فرمائیں، محمد رسول اللہ اس بات رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا کل تکبیرۃ صدقۃ، ہر بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ اور پھر ان الفاظ کو جو نبی کائنات محمد رسول اللہ ارشاد فرمانے، صحابہ کے سامنے یوں وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا یہ ایسے الفاظ ہیں، سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے ان سب چیزوں سے زیادہ یہ مجھے محبوب ہے۔ مال، دولت، اولاد، بیوی، بچے سب پیچھے، کہا مجھے تمام کائنات کی چیزوں سے پیار نہیں، ان سے محبت نہیں، میں ان سے توجہ نہیں دیتا، میں ان کی خواہش نہیں کرتا۔ اگر میں یہ خواہش کرتا ہوں تو چلتے پھرتے میرے منہ سے اللہ کی تقدیس بیان ہوتی ہے۔ جس منہ سے اللہ کی تقدیس بیان ہوتی ہے، اللہ کی تکبیر بیان ہوتی ہے، انسان تسبیح کرتا ہے، اللہ کی ثنا کرتا ہے، اس منہ سے بو کبھی نہیں آ سکتی۔ کر کے دیکھ لیں، ڈاکٹر ٹیم کہتے ہیں جس سے بات کی جاتی ہے یا پھر منہ سے بو آ رہی ہے مسواک کرو، آج بات بڑا مقصد آتی ہے، سیدھ کار آتی ہے، ٹھیک ٹھاک آتی ہے، لوگ سلام کرتے ہیں، لیکن منہ سے بو آتی ہے۔ اور لوگ اپنی شبیدوں پہ پن ڈالتے ہیں، منہ ادھر ادھر کرتے ہیں کہ چودھری صاحب پر صاحب کے منہ سے بد بو آ رہی ہے۔ اگر اس منہ سے اللہ کی تکبیر بیان ہوتی ہو، تسبیح بیان ہوتی ہو، اللہ کی ثنا ہوتی ہو، تحلیل آدمی کرتا ہو، تو اس منہ سے کبھی بو آ ہی نہیں سکتی۔
یہی سبب ہے کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی کوئی چیز جس میں سورج طلوع کرتا ہے مجھے قطعاً محبوب نہیں. ان 4 الفاظ سے، سبحان اللہ سے، الحمدللہ سے، اللہ اکبر سے، لا الہ الا اللہ، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اغنیاء دولت مند لوگ، مالدار لوگ اگر مال دولت خرچ کر کے تم سمجھتے ہو کہ بڑا اعلیٰ اور عرصہ مقام حاصل کر سکتے ہیں تو تم یہ کر کے وہ اعلیٰ عرصہ مقام حاصل کر سکتے. کل تسبیحۃ صدقۃ، کل تکبیرۃ صدقۃ، کل تحمیدۃ صدقۃ. اور ارشاد فرمایا کہ الامر بالمعروف صدقۃ والنہی عن المنکر صدقۃ. نیک بات کہنا صدقہ ہے اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے. دیکھ رہے کوئی پریشانی کی بات نہیں. اگر ہم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف کان لگائیں، اگر نبی کی بات سنیں تو پھر ہماری یہ دنیا بھی بہترین دنیا بن سکتی ہے اور اس کا تو جواب ہی کوئی نہیں ہوتا. کیا امر بالمعروف میں نہیں کر سکتا؟ آپ نہیں کر سکتے؟ چھوٹا بھی کر سکتا ہے، بڑا بھی کر سکتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم کسی آدمی کو کوئی نیک بات بتلا دیتے ہو، کوئی اچھی بات بتلا دیتے ہو، کوئی نیکی کا کام بتلا دیتے ہو، اس کو فاس کرتے ہو، اس کو نصیحت کرتے ہو، اس کو بتلاتے ہو کہ اگر تم نے اس سے اعراض کیا، تشدد ڈالا تو اپنے اللہ کے حضور تو لوگوں میں بہت پیچھے رہ جائے گا. اس لیے کہ یہ کرنے والا اللہ کو بڑا محبوب ہے. امر بالمعروف کرنے والا اللہ کو بڑا محبوب ہے. بخاری کی روایت ہے، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بہت بڑی بستی ہے جہاں لوگ بڑے گناہ گار، سیاہ کار اور خطا کار ہو. اللہ نے فرشتے کو حکم دیا اس بستی کو اٹھا دو. کہتا اللہ بستی کے لوگ تو وہاں کے اس قابل ہیں، لیکن وہاں ایک ایسا شخص ہے جو ایک لمحہ بھی تیری یاد سے غافل نہیں رہتا. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اللہ اس میں بھی اور فرمایا، بخاری کی روایت ہے، مولا کائنات محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا الٹ دو اس کو بھی، میں نے اس کی عبادت کو کیا کرنا ہے جو میرے بندوں کو برائی سے منع ہی کرتا ہے. جس سے ضروری ہے جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، اگر نہیں کریں گے تو قیامت کو پھنس جائیں گے. اللہ پوچھے گا تمہاری ذمہ داری تھی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہاری ذمہ داری تھی، ذمہ داری نہیں نبھائی، اب بطور مجرم اللہ کے دربار میں جاؤ. والنہی عن المنکر صدقۃ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ برائی سے منع کرنا صدقہ ہے. اللہ کے نزدیک مرتبہ مقام پاؤ گے، اللہ کے نزدیک تو عزت کرے گی، اللہ تجھے محبوب رکھیں گے. اگر تو ایک گناہ گار، خطا کار آدمی کو اس گناہ کاری سے روک لے، اس خطا کاری سے روک لے، اس سے بڑا تیرے لیے فضل نہیں. ایک گناہ کار آدمی کو گناہ سے وہ ہمارا کیا جانا ہے، پتہ اس نے کیا کہ نہیں کیا، بیچارے نے 24 صاحب کا دشمن ہے، بٹ صاحب کا دشمن ہے، رانا صاحب کا دشمن ہے، چیما چچا صاحب کا دشمن ہے، مخالف ہے. تو یہ صاحب بہادر اس بیچارے کو چھوڑتے نہیں. غیبت، چغلی کس میں راہ پہ؟ اس میں راہ پہ کہ وہ کسی کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے، کہتا ہے، برے کو برائی کے متعلق بتلاتا ہے، تو یہ معطوف بن جاتا ہے بڑے لوگوں کا.
لیکن اگر یہ برائی کو دیکھتا ہے، گناہ کو دیکھتا ہے، خطا کو دیکھتا ہے، یہ روکتا نہیں کلمہ محمد رسول اللہ کو پڑھتے ہوئے، فرمایا وہ تم سے ناراض ہوتے ہیں، تم برائی میں ٹوکتے ہو، اللہ تم سے ناراض ہوتا ہے، تم برائی میں ٹوکتے کیوں نہیں؟ اب یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اللہ کی ناراضگی بھول لیں یا اس بد انسان کی جس کی زندگی لیل و نہار ہر لمحہ اللہ کی برات میں بسر ہوتا ہے۔ فرمایا امر بالمعروف صدقۃ ونہی عن المنکر صدقۃ، پیغام دو میرے محبوب ان کو کہ امر بالمعروف صدقہ ہے، صدقہ انسان کو رب کا مقرب بنا دیتا ہے، محبوب بنا دیتا ہے۔ اور جو آدمی امر بالمعروف نہیں کرتا وہ بدنصیب انسان ہے، اس پہ جو فرض عائد ہوتا تھا اس نے فرض ادا نہیں کیا، فرض نہ ادا کرنے کی بنا پہ اللہ کے دربار میں مجرم بن جائے۔ اور نہی عن المنکر، اس سے منع کرنا، اس سے روکنا بہت ضروری ہے، لیکن روکتا نہیں، ڈرتا ہے، خوف جاتا ہے۔ ڈرنے جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر آپ مجھے کہیں گے بھروسہ آپ کے اندر یہ جو چیز ہے نا نکال دیں آپ، اللہ ناراض ہوتا ہے، آدمی میرے رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ دیکھیں گے تو اعتراض کریں گے، کیا بنے گا؟ میرے رسول کی بھی توہین ہے، اس کو آپ کا تو بہت بڑا اثر مل جائے گا۔ اگر میں ناراض ہو جاؤں گا تو میری ناراضگی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ اس لیے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امر بالمعروف صدقہ ہے اور نہی عن المنکر صدقہ ہے۔ فرمایا کس بنیاد پہ؟ وہ جو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی یہ امراء دولت مند مالدار لوگ ہم سے کہیں اجر میں زیادہ دیں گے، صحابہ اہل الدثور بالعجور، اللہ کے نبی یہ تو اجر نے ہم سے بڑا کر کے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں غریب اس لیے نہیں رکھا کہ تم پیچھے رہتے ہو، تم بھی آگے بڑھ سکتے ہو، بلکہ اتنا آگے بڑھ سکتے ہو کہ ان سے بھی آگے جا سکتے ہو، سب کو خراب کرنے والا۔ لیکن ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے خیالات بکھرے پڑے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ دو انسانوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ تعدلوا اثنین صدقۃ، دو انسانوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے۔ اب آپ غور کریں، ہر آدمی یعنی کوئی بڑا فنے خانہ اس کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں، ہم جیسے کمزور لوگوں کے پاس بھی آ جاتے ہیں، ویسے مدرسی طور پہ جس جس حیثیت کا کوئی مالک ہے جیسے جیسے لوگوں میں رہتا ہے وہاں بھی یہ بات آ جاتی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا وہ صدقہ جو صدقہ مالدار کی دولت خرچ کرنے کی بنا پہ وہ آگے بڑھتا ہے، تم صدقہ کر کے آگے بڑھ سکتے ہو، مال دولت نہیں ہے تو یہ کر کے آگے بڑھ سکتے ہو۔ تو کیا واقعی ہم اپنی زندگی میں یہ انصاف کرتے ہیں؟ بہت سمجھ گا میں، آپ، کوئی دوسرا، کوئی تیسرا، بدنصیبی سے اگر کوئی مجھے سمجھ لیتا ہے مولوی صاحب بہت سے ہیں، چلو ان پہ انصاف کر دیتے، تو میں دیکھتا ہوں کبھی اس نے میری کھجوری تو نہیں کی تھی، کبھی اس نے میرے خلاف ووٹ تو استعمال نہیں کیا تھا، کبھی اس نے میرے خلاف کوئی بات تو نہیں کی تھی، میں یہ دیکھتا ہوں۔ اور پھر میری عاقبت کی تباہی ایک خوشنما منظر بن کے میرے سامنے آتی ہے اور میں بے انصافی کرتا ہوں۔ دوست بیٹھتے، ساتھی بیٹھتے، جج بیٹھ کے، منصف بیٹھ کے، عدل کرنے والے بیٹھ کے فیصلہ کرنے کے لیے، وہ جو اس طرف سے آیا ہے یہ اس کا یار ہے، یہ اس کا یار ہے، یار یار مل کے بے ادبی پہ مہر لگا دیتے۔ میری بات غور سے سنیے، یہ ہمارے معاشرے کی بات ہے، یہ ہمارے دور کی بات ہے۔
یہ ہماری محفل اور مجلسوں کی بات ہے. ایسا ہوتا ہے, میں نے آنکھوں سے دیکھا, کانوں سے سنا, ہوتا ہے ایسا. مل کے دونوں جج جھوٹ فیصلہ کرتے ہیں, دھاندلی کرتے ہیں, بے انصافی کرتے ہیں. پتہ ہے یہ بے انصافی ادھر کر جاتے ہیں کیا؟ یہ بے انصافی اس کے لیے کوئی خطرناک انجام تو نہیں بنائے گی؟ بنائے گی, بنائے گی. رحمت کونین ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو آدمی جان بوجھ کے ڈنڈی مارتا ہے, بےعدلی کرتا ہے, فرمایا قیامت کو ایسے اٹھے گا ایک اس کا حصہ مرا ہوا ہوئے گا جسم کا. فالح کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک حصہ بچ جاتا ہے. بے عدلی کرنے والا کائنات کی آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کو اٹھتا ہے. اور ہم تعلقداری کی بنا پہ, رشتہ داری کی بنا پہ, دوست کی بنا پہ سب ایک وہ شخص ہے جس کو اس بات کی خبر نہیں کوئی کیا کہے گا, ساری دنیا مخالف ہو جائے, سب اعتراض کریں, سب تان دیں, وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو حق ہے وہ یہ ہے, اور وہ حق کی بات کر دیتا ہے, انصاف کا فیصلہ کر دیتا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایمان کے نور کے منبر پہ یاد کریں. اللہ کے نبی تو بڑے موئی کبیر لوگ ہیں, یصلون کما نصلی, یصومون کما صوموا, جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں, جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں, تو یہ تو فاضل مال کا صدقہ کر کے ہم سے آگے بڑھتے ہیں. فرمایا کوئی بات نہیں, یہ چیزیں پیش نگاہ رکھو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے نا, انسان کی عظمت کی پہچان ہے. آپ دیکھیں یہ ہمارے دور میں کیا ہو رہا ہے, عمران خان کے خلاف عدالت فیصلہ کر دیتی ہے اور کہتا ہے جج بہت بے ایمان آدمی, اس نے یہ کیا ہے, اس نے وہ کیا ہے, اس نے فلاں کیا ہے. اگلی بار وہ عمران خان کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے, کہتا کیا بات ہے, تمام کر دیا, حق ادا کر دیا کرتا. اور نواز شریف کے متعلق کو فیصلہ خلاف کرتے ہیں تو یہ گالیاں دیتے ہیں, ان کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو یہ اس کو درود و سلام کہتے ہیں. سرکاریوں میں یعنی ہمارے ہاں ہمارے عدلیہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, سپریم کورٹ کی کوئی حیثیت نہیں. اور یہ کوئی بات نہیں ہے کہ عمران کا تنقید کرتا ہے, نواز شریف تنقید کرتا ہے, اس کی بیٹی تنقید کرتی ہے, زرداری تنقید کرتا ہے. یہ سارے لوگ تنقید کے اہل بھی ہیں, بے ایمانی کرتے ہیں. تو زندگی کیا ہے؟ یہ لوگ وہ ہیں جن کے حق میں اللہ نے ایسا اقتدار کیا ہے, ایسی طاقت دی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے پھنے خواہ کے خلاف اگر فیصلہ حق کا کرتا ہے تو کوئی ان کے گریبان تک ہاتھ اٹھا دے. یہ نہیں کرتے, نہیں کرتے. یہ جج سب کچھ کرتے ہیں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم عدل کر کے دنیا سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہو اور اللہ بھی تمہیں اتنا بڑا اجر دے گا, اتنا بڑا فائدہ دے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. نور ایمان کا منبر ہوگا قیامت کے دن اس انسان کے لیے جو عدل کرتا ہے. اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو یا بدو ملیکی کسی محفل کا آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے عدل کی بات کر دیتا ہے, اللہ کے نزدیک وہ اتنے بڑا بات. یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں تھی, لیکن صحابہ اس طرح بڑی توجہ دیتے ہیں. ایک صحابی آئے, وہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آئے, باتیں سنی, کہنے لگو بڑا بدنصیب ہے یہ مجلس, یہ محفل, جہاں آخرت کی کامیابی کی باتیں, جہاں آخرت کی سرخروئی کی باتیں, جہاں جنت میں پہنچنے کی باتیں, جہاں جہنم سے بچنے کی باتیں, جہاں برائی سے بچنے کی باتیں, اس محفل سے جو دور رہا بڑا بدنصیب ہے. آج کے بعد میں محمد رسول اللہ کی مجلس ضرور اٹینڈ کیا کروں. کر لیا, سوچ لیا, واپس جانے لگا. فلمیں,
ایک خیال پیدا پھر آیا یا رسول اللہ ما تامرنی آمنو، میں اپنی آخرت بنانا چاہتا ہوں، میں جنت کو پانا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا چاہتا ہوں، اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہوں، ما تامرنی، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آمنو کہ میں یہ عمل کروں تاکہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ میں نے عرض کیا نا، آپ ساری زندگی صحابہ کی کھنگال نہیں، کہیں اللہ کے نبی سے کسی صحابی نے نہیں کہا اللہ کے نبی کوئی گر بتائیں تو میں دنیا کیسے اکٹھی کر سکتا ہوں، کس حساب سے؟ فرق یہ ہے ہمیں اور ان میں، انہیں آخرت کی فکر تھی اور علم تھا وہاں جانا ہے، ہمیں آخرت کی فکر نہیں، علم ہے وہاں جانا ہے لیکن فکر نہیں۔ ما تامرنی آمنو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آت المعروف واجتنب المنکر، صاحب چلے واپس دو قدم جگہ پھر واپس آئے، ما تامرنی آمنو، اللہ کے نبی آپ کیا حکم دیتے ہیں کہ میں وہ عمل کروں جس سے میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، مقبول بن جاؤں، جنت کا وارث بن جاؤں؟ فرمایا آپ کی معروف، یا ہر بلا کو، ہر بلا کا نام تھا، یا ہر بلا کو آپ المعروف واجتنب المنکر، نیکی کر اور برائی سے رک جا۔ یہ دو الفاظ جو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے ادا کیے۔ اچھا یہ آپ سوچیں کیا ادا کیا اللہ کے نبی؟ آپ کو کیا سمجھ آئے گی کیا تھا اللہ کے نبی؟ لیکن صحابی تھا، اس کو کوئی اور فکر تھی، اس کی سوچ، اس کے خیالات، اس کا سونا، اس کا اٹھنا ہر وقت متفکر رہتا تھا کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں، کہاں دنیا کے معاملوں سے نہیں، آخرت کی عظیم زندگی پانے والی۔ کہنے لگا اس ہوا ما بقی الشیء ما بعد الشیء، کہنے لگا اللہ کے نبی نے یہ دو باتیں بتلانی ہیں، پیچھے کچھ نہیں چھوڑا۔ اور فرمائیں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کر اور برائی سے رک۔ تو صحابی کہتا ہے فیضا ہما لم بعد شیئا، اللہ کے نبی نے ایسی بات کہہ دی ہے اس کے بعد باز کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ایک آدمی نیکی کرتا ہے، حج کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، زکات کرتا ہے، خیرات دیتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے، یہ معروف کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کردار ہے انسانی۔ یہ کے پاس یہ نہیں، بات نہیں، دولت نہیں، جاگیردار نہیں، حج نہیں کر سکتا، زکات نہیں دے سکتا، صدقات نہیں کر سکتا، خیرات نہیں کر سکتا، بڑے غرباء مساکین تنگ دست لوگوں کے کام نہیں آ سکتا جن کے کام آنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا کام ہے، یہ کیا سکتا۔ اب یہ کیا کرے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی انسان کو اس کی سواری پہ سوار کر دیتا ہے، کاٹ پکڑتا ہے، سواری پہ سوار ہونے کے لیے اس کی مدد کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ، یہ صدقہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ میری کف پڑی ہوئی ہے، اس کو میری سواری پہ رکھوا دو، رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا سواری پہ رکھوا دیتا ہے، صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم بازار میں چل گئے ہو، تمہارا سامنا کسی مومن سے مسلمان سے ہے، مسکرا کے سلام کہتے ہو، اللہ تمہارے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دیتا ہے۔ مسکرا کے ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بھائی کو، باپ کو سلام کہنا، مومن کو سلام کہنا صدقہ ہے، محمد رسول اللہ نے کہا۔ اسی بات کو حرملہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ دو الفاظ بول کے وہ کچھ بتلا دیا ہے کہ پیچھے رہ کچھ نہیں گیا۔ آدمی معمولی سا کام کرتا ہے،
اس معمولی سے کام کی بنا پہ اس کو اتنا مقام ملتا ہے کہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. صحابہ میں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے غور فرمائیں, میں نے اس کیا کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ ہمیں بتلایا ہے کہ اس بنا میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. تمہارے پاس کچھ نہیں, تم بڑے بڑے مالداروں سے آگے بڑھ سکتے ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں رأیت رجلا تکلم فی الجنہ, میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت میں چل پھر رہا ہے. اللہ کے نبی یہ کون سی تعجب کی بات ہے؟ ہر آپ کا مطیع و انکار جنت میں جائے گا, ہر توحید کا لبردار جنت میں جائے گا, ہر بدعت سے راز کرنے والا جنت میں جائے گا, ہر مومن جنت میں جائے گا. اللہ کے نبی تو آتے ہیں جنت میں لے جانے کے لیے. یہ کون سا تعجب کا مقام ہے جہاں کے شاہ سنا دے میں نے ایک شخص کو دیکھا تو وہ جنت میں چل پھر رہا. میں بھی سوال کر سکتا ہوں, آپ بھی سوال کر سکتے ہیں. اس طرح صحابہ نے بھی کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ رأیت رجلا تکلم فی الجنہ, میں نے جنت میں ایک شخص کو چلتے پھرتے دیکھا ہے. تو لاکھوں کروڑوں آپ کے ماننے والے آپ کے نبیوں میں انکار جنت میں جائیں گے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعجب کس پہ کر رہے ہیں؟ اس شخص پہ جو چل رہا ہے. اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک جھاڑی ہے. عرب میں یہ جھاڑیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, درخت بڑے بڑے نہیں ہوتے, چھوٹی چھوٹی. وہ جھاڑی آنے جانے والے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب ہے. کسی کو ٹہنی لگ جاتی ہے, کسی کو کانٹا لگ جاتا ہے, کوئی تیزی سے آ رہا ہوتا ہے اس کو بلی جاتا ہے. اس نے کہا یہ تو بہت بری بات ہے. اس نے مسلمان کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے اس جھاڑی کو کاٹ دیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کاٹنے کی بنا پہ اللہ نے اس کو جنت دیا. بڑی بات ہے. پھر لگی ہوگی, زور لگا ہوگا اس کا. صاحب لا کر جھاڑی تھی, کاٹنا اس کو کاٹنے والی تھی. کونین کی آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غریب آدمی کو, مفلس آدمی کو, پریشان حال آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جا رہا ہے, راستے میں ایک درخت ہے جو راستے میں نہیں ہے, راستے سے آتی ہے, لیکن اس کی ایک ٹہنی ایسی ہے جو جانے والے کو ڈرتی ہے. کانٹے دار ٹہنی ہے, لوگ پریشان ہیں. تو میرے جیسے ہوں گے باہر جانا تو چلو مجھے کیا, آپ بھی سوچیں کہ آپ یہ سمجھ رہے نہیں ہمیں کیا, اور نہیں ہمیں کیا نہیں, ہمیں یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے. کہنے لگا ہر آنے جانے والے کو. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی گاڑی میں چلتے ہوئے جب جھاڑیوں کے قریب سے گاڑی جاتی ہے بعض ٹہنیاں آگ لگتی ہیں, ایسے ہی سڑک پہ جاتے ہوئے بھی ہوتا ہے. اس نے کہا یار عجیب بات ہے, کسی نے بھی آج تک نہیں اتاری. وہ اس ٹہنی کی طرف بڑھتا ہے, درخت نہیں ٹہنی کی طرف, ٹہنی کی طرف بڑھتا ہے, اس کو کاٹ دیتا ہے. فخر اللہ کے نبی کے ساتھ ہے, اس کو وہ کاٹ دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. فشکر اللہ لہ وغفر لہ, اللہ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدر کی کہ اس کے سارے گناہ ہوا. یہ ہے ہمارا دین, یہ ہے اسلام, یہ ہے قرآن, یہ ہے محمد رسول اللہ کا فرمان کہ بادروا بالاعمال, ہمارے خیر کی طرف بڑھو, دنیا بھی بن جائے گی اور تمہاری آخرت بھی بن جائے گی. اگر لبیک کہو گے اللہ کی آواز پہ, محمد رسول اللہ کی آواز پہ, تو سرٹیفکیٹ دیا اللہ نے, تم جنت کی وارث ہو. اللہ میں صحیح مسلمان کرنے کی توفیق عطا فرمائے.